اگر یہ صورتحال رہی یہ جو ہے تو میں تو الیکشن کو اپریل میں نہیں دیکھ رہا. دوسرا یہاں پہ جو لوگوں نے یہ چوریاں اور ڈاکے ڈالے ہیں پارٹی میں ہوں کسی جگہ میں بھی ہوں جوڈیشری میں، ان کو گرفتار کر کے ان سے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا پیسہ نکالنا ہوگا. اس کے بعد مربع آیا، پی ڈی ایم کہیں یا مربع کہیں جو بھی کہیں، کوئی اپنا کام نہیں کر رہا، سب کسی اور کے کام کر رہے ہیں. بلاول کے لیے میری دعا ہے، لیکن صرف یہ دعا اللہ سے کروں گا کہ یا اللہ اس کو عقل دے. اور آج وہی چیزیں بھگت رہا ہے جو اوروں کے لیے کہہ رہا تھا. بس صرف یہی باتیں ہوتی رہی 3 سال، اس کو اندر، اس کو باہر، اس کو باہر، اس کو اندر، اس کو اندر، اس سے باہر، یہ اندر باہر ہوتا رہا اور بس ختم. یہ خواجہ صاحب بتائیں کہ پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے، آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے اسے نکل سکے؟ یہ نمبر 1 پہلے تو ہمیں یہ جو فرسودہ اکانومسٹ ہیں وہ شیخ کیا نام ہے جہانگیر، یہ کیا نام ہے دوسرا شوکت ترین ہوا، حفیظ شیخ ہوا اور باقر ہوا، ہمیں چاہیے کہ نئے پاکستانی لڑکے جو 45 سال کے ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے، کوئی یورپ میں بیٹھے ہوئے، ان کو بلا کے ان سے کہو کہ اکانومی آپ ایک لائن پہ کریں. ایک دوسرا یہاں پہ جو لوگوں نے یہ چوریاں اور ڈاکے ڈالے ہیں پارٹی میں ہوں کسی جگہ میں بھی ہوں جوڈیشری میں، ان کو گرفتار کر کے ان سے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا پیسہ نکالنا ہوگا. کیونکہ وہ اس کی والیوم جو ہے وہ توڑی نہیں ہے، وہ تقریباً 10,000 ارب سے بھی اوپر جاتی ہے وہ والیوم جو چوری ہو کر جو اس ملک سے گئے ہیں پیسے. تیسری چیز، آپ نے اپنے محکموں میں ریفارمز کرنے پڑیں گے، تمام محکموں میں، کیونکہ جب تک اس میں ریفارمز نہیں ہوں گے کوئی اچائی کی طرف ہم نہیں جا سکتے. کیسے اچائی کی طرف جائیں گے؟ اگر یہ صورتحال رہی یہ جو ہے تو میں تو الیکشن کو اپریل میں نہیں دیکھ رہا. شاید اللہ کرے ہو جائے لیکن نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری گو راؤنڈ میں اگر انہی چہروں نے پھر آنا ہے، جو چہرے مسخ شدہ چہرے ہیں، جو لوگوں کی چوریاں اور ڈاکے لوگوں پہ ڈال چکے ہیں، ان نے پھر آنا ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس الیکشن کا کیا. جو اب دیکھیں اس 5 سال میں آپ کو بتاؤں، عمران نے 3 سال نہیں گزارے، ڈالر 100 سے 200 پہ نہیں گیا، یہی پارٹی ہے نا. اس کے بعد مربع آیا، پی ڈی ایم کہیں یا مربع کہیں جو بھی کہیں، ان نے 16 مہینے میں ڈالر 200 کے بجائے 300 پہ نہیں پہنچایا. تو انہی لوگوں میں سے کسی نے پھر آنا ہوگا نا، اس میں عوام اور قوم کی کیا فائدہ ہوگا؟ قوم کو نئے درمیانے طبقے کے لوگوں کو آگے لائیں، میری یہی ریکویسٹ ہوگی. تو سلوشن آپ کے پاس کوئی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں؟ دیکھیں، سلوشن تب ہوگا کہ اس فرسودہ نظام کو آپ نے بدلنا ہوگا. مجھے آپ سے آج پوچھتا ہوں، یہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن بنی ہے، یہ کہتے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو آج سے تقریباً کوئی 70 میں بنی ہے، اور اس میں کتنے ڈکٹیٹرزوں نے، کتنے پرائم منسٹرز نے ترمیمیں کی ہوئی ہیں، وہ ان کا تو شیرازہ ہی بکر چکا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوا کہ ہمارے یوتھ جو نوجوان ابھی آئے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے ایک ایسے وظیفہ بنایا جائے جن میں ان کا حق اور غریب کا حق وہ سارا کچھ اس میں ہو. اور اگر یہی کانسٹیٹیوشن جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، 63 کی تشریح جو ہے عمر صاحب بندیال نے جو تشریح کی، الٹی تشریح کی، سارے ملک کو ایک مصیبت میں ڈالا. کوئی اس کی ایک تشریح کرتا ہے، کوئی اس کی دوسری تشریح کرتا ہے، کوئی اس کی تیسری تشریح کرتا ہے. میں تو اس کانسٹیٹیوشن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا. جی بتائیے، جو مسائل جو نظر آتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے کاموں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اگر یہ جس طرح کہ عدلیہ اپنا کام الگ سے کر رہی ہے، اس کی سوچ اپنی ہے، آئین کو اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے، تو کیا ادارے ایک دوسرے کو مداخلت کر رہے ہیں؟ تو یہ مسائل کی وجہ نہیں ہے؟ دیکھیے، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سارے چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے، کوئی اپنا کام نہیں کر رہا، سب کسی اور کے کام کر رہے ہیں. اسی لیے اس ملک کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. جب آپ کو تو اپنے فیلڈ میں آپ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں نا، آپ ہر ایک فیلڈ میں تو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے. اگر میں اپنے کام سے کام رکھوں تو بہتر ہے میرے لیے، لیکن اگر میں ہر ایک کے کام میں کام رکھوں تو تباہی کروں گا. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے جو آپ کی سوچ ہے، آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے، سوچ کا معیار ہے، اسے پوری اترتی ہے؟ نہیں جی، ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں جس طرح ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، جس طرح ہماری ایک انقلابی منشور تھا، جس طرح ہمارا ایک سوچ تھی، اب وہ سوچ نہیں رہی. اور وہ بدقسمتی سے ہماری پارٹی کا نہیں، صرف میں کہوں گا پیپل پارٹی کا نہیں، مسلم لیگ ہوا، این پی یو ہوا، کسی کا بھی کوئی نہ مینیفیسٹو ہی نہیں ہے. جب مینیفیسٹو نہیں ہوتا پھر تو بس آپ ایسی کوکلے نعروں پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، بس یہی کوکلے نعرے ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ 60% جو آبادی ہے یوتھ کی ہے. بلاول بھٹو ینگ ہیں, قوم کی توقع ان سے لگی ہیں؟ بلاول بھٹو میرے تو زرداری صاحب سے تعلق ہے, آصف علی زرداری, اور بڑے دوست بھی ہیں. بلاول کے لیے میری دعا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے سیاست کریں, لیکن جب تک ان نے اپنے سیاست میں تبدیلی نہیں لائی ہوگی, خوش آمدیوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے, اور لوگوں کے جو پریکٹیکل مصائب ہیں ان کا حل نہیں بتائیں گے, تو میرا خیال نہیں کہ پاکستان میں. آخری سوال بتائیں. میں خاص کر معروضی سیاست کا ایسی بھی خلاف ہوں. میں معروض سیاست نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہے اب؟ عمران خان کا فیوچر جو تھا اس نے اپنا فیوچر کا خود تعین کیا ہوا ہے, ہمیں کہنے کی بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس نے اپنا, اللہ تعالیٰ اس نے جو اس کو وہ دیے ہوئے ہیں سوچ, اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس کو عقل دے کہ وہ, کیونکہ اس وقت وہ اس میں ہے, تو میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا کہ جو وہ, لیکن صرف یہ دعا اللہ سے کروں گا کہ یا اللہ اس کو عقل دے, اس کو ہوش دے. ایک اچھا لیڈر بن سکتا تھا لیکن اپنا سارا کچھ تباہ کر دیا ہے, اور آج وہی چیزیں بھگت رہا ہے جو اوروں کے لیے کہہ رہا تھا. ایئر کنڈیشن نہیں چھوڑوں گا, آپ کو تو یہ ساری باتیں یاد ہوں گی, اس کو اندر کروں گا, اس کو وہ کروں گا. اکانومی پہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی, بس صرف یہی باتیں ہوتی رہی 3 سال. اس کو اندر, اس کو باہر, اس کو باہر, اس کو اندر, اس کو اندر, اس سے باہر, یہ اندر باہر ہوتا رہا, اور بس ختم ہو گیا. 3 سال ختم ہو گئے. اللہ اس کو عقل دے کہ اس سے کچھ سیکھ لے.